السلام علیکم پیارے دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک علاقے کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کے عالم میں تھا۔ شوہر خوش تھا، لیکن بیوی کسی وجہ سے اس سے بہت ناراض تھی۔ اب شوہر جتنا پیار محبت کی باتیں کرتا، بیوی اتنا چڑھتی اور اتنی ہی بدتمیزی کرتی۔ جب شوہر نے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا تو وہ عورت کا دماغ اس وقت تک گرم تھا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ وہ بیوقوف عورت کہنے لگی، او جہنمی، پیچھے ہٹ جا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اب جو کہ اس عورت نے اسے جہنمی کہا تو وہ بھی مرد تھا، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، اچھا میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق۔ اب رات گزر گئی، صبح جب ہوئی تو دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں ناراض تھی، مگر مجھے ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے کہ جہنمی پیچھے ہٹ جا، میں نے تو یہ غلطی کر دی ہے۔ اب وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، کیا مجھے طلاق ہو گئی ہے؟ تو اس پر شوہر نے کہا، پتہ نہیں، شرط یہ ہے کہ میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے، لہٰذا مجھے علماء اکرام سے پوچھنا پڑے گا۔ شوہر نے سارے علماء اکرام کو بلوایا تو علماء کہنے لگے، اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کیونکہ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد سینکڑوں علماء سے اس کا فیصلہ لیا گیا، لیکن کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا۔ وہ اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بیوی بھی طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں آئے اور بادشاہ سے پوچھا، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میری بیوی نے مجھے جہنمی کہا ہے، میں نے اس کے جواب میں اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے ہیں، اب آپ بتائیں کہ طلاق ہوا یا نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اپنے زندگی کا کچھ ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوئے بھی گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا۔ کیا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ بادشاہ سوچتا رہا اور کہنے لگا، ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایک دن میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، میں دیکھا محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں ہے۔ وہ چیزوں کو ٹھیک کر رہی تھی اور بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، چنانچہ میں نے دروازہ کو بند کر لیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لڑکی فوراً سمجھ گئی، وہ لڑکی نیک تھی، پاک دامن تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ پھر بادشاہ کہتا ہے، میرے دل میں ڈر آ گیا اور میری آنکھوں میں میدان محشر آ گیا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش رہوں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور اس لڑکی سے کہا، چلی جاؤ، اور میں نے دروازہ کھول دیا۔
حالانکہ میں چاہتا تو اس لڑکی کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر لیتا، مجھے تو کسی کو پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک لڑکی کے الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو وہاں سے بھیج دیا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا مگر اللہ کے خوف سے نہیں کیا۔ اس بادشاہ نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کیونکہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء بحث کرنے لگے، کیسے آپ جنت کی بشارت دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا یہ بندہ جہنمی ہے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جس نے اپنے آپ کو اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے جو کی فرما دیا ہے، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے قیامت کے دن یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جو لڑکیاں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھتی ہیں، اپنی عزت اور دامن کو پاک رکھتی ہیں اور گناہ کی دعوت دینے والے کو انکار کر دیتی ہیں، تو ایسی لڑکیوں کو قیامت کے دن جنت میں ڈالا جائے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ بیوی کی خواہشات اور خوشیوں کا خیال رکھنا ایک شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا وقت پیار کی وجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کی عزت و نفس کا خیال رکھتا ہے۔ لہٰذا میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ بغیر نتیجے کے آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کی صورت پر غصے کی حالت میں آٹیاں نہ آتی ہو، جو ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر سے زیادہ چیزوں کی مانگ نہ کرے۔ عورت عجیب ہوتی ہے، بے حد عجیب ہوتی ہے، اسے فتح ہونے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، مگر اس کا یہ شوق ہوتا ہے کہ اسے کوئی ایک حد تک چاہے، وہ اسے اپنا عادی بنا لے، وہ اس کے بغیر سانس تک نہ لے پائے۔ جو چیزیں تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یادیں تمہارے دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور آسمانوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہو اور اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھو، کیونکہ تمہارا سہارا تو تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ بنائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔